مختصر مفہوم اس آیات کا جو بھی تلاوت کی رہ جائے گا، ان میں قرآن پاک کا ایک جنرل یہ بیان بار بار ہے لوگوں کے اقسام ہے۔ ایک لوگ وہ ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو اس امتحان گاہ میں کامیاب ہونے والے، اللہ کی رضاؤں کو پانے والے، ان کے لیے کیا انعامات رکھے اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایک لوگ وہ ہے جو بدبخت ہیں، جو نافرمان ہیں، جو اللہ کے اس کلام کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، اللہ نے جن چیزوں میں ڈرایا ہے وعیدوں پر ان کا خوف نہیں ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، بالکل پوری کائنات کو وہ ایک طرح سے نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ سورج کس نے بنایا، یہ چاند کس نے بنایا، یہ زمین کس نے بچھائی، یہ آسمان کو چھت کس نے بنایا، آسمان کو ستاروں کے ساتھ مزین کس نے کیا، مجھے کس نے نطفے سے برتن بنایا ہے، مجھے کس نے ہاتھ دیے ہیں، ان ہاتھوں میں جنبش دی ہے، پکڑنے کی طاقت دی ہے، مجھے کس نے آنکھیں دی ہیں، کیوں دیا ہے، مجھے کان دیے، میرے کان سن رہے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں، میری بات آپ سن رہے ہیں، ایک لمحے کا فرق نہیں آ رہا، آپ اس کو قصور کریں، یہ قوتیں ہمیں کس نے دی ہے۔ تو یہ ایک دعوت فکر ہے جو قرآن پاک بار بار دے رہا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے بندوں کو تقسیم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کفر کرتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب ہے یا بت پرست مشرک ہیں، ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جا کے رہیں گے، اور اولئک ہم شر البریہ، اور یہ حقیقت میں بدترین مخلوق ہے۔ انسان اگر گرتا ہے تو گرنے کی کوئی حد نہیں، پھر تو کیونکہ وہ سور سے ہو، خنزیر ہو، کو کیڑا مکوڑا ہو، ادنا سے ادنا مخلوق بھی ہو، لیکن وہ سارے مٹی ہو جائیں گے، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کی ناراضگی کا توق اس کے گلے میں پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو اشرف مخلوقات میں جگہ دی تھی، اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایسا دل دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود اس میں سما جاتا، اللہ تعالیٰ نے تو بہت احسان کیے تھے، لیکن اس نے ٹھکرا دیا، اللہ کے احکام کو ٹھکرایا، رسول اللہ کے طریقے کو ٹھکرایا، سوالات انبیاء کی محنت کو ٹھکرایا، وقتاً فوقتاً موقع ملا، نصیحتیں ملی، ساری زندگی یہ ٹھکراتا چلا گیا۔ نصیحت پکڑنے کے لیے میں سمجھتا ہوں 5 منٹ کافی، اگر اللہ تعالیٰ سے 5 منٹ 2 آنسو گرا کر معافی مانگے تو ہماری عمریں تو 60-70 سال ہیں، لیکن اگر 1000 سال عمر بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں معاف کرے گا۔ لیکن پوری زندگی گزر گئی، نہ بچپن میں لوٹا، نہ جوانی میں لوٹا، نہ بڑھاپے میں لوٹا، آخر کار اسی نافرمانی میں مر گیا، شرک اور کفر حالت میں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، جنہوں نے کفر کیا، چاہے مشرک ہیں چاہے اہل کتاب ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدترین مخلوق ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ پھر آیت لائے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ بہترین مخلوق ہے، جو ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے جنت ہے، جنت میں نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ 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 اس میں رہیں گے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے انعام ہے جو اللہ سے ڈر گئے۔ تو کتنے آسان ہے آج اللہ کی رضاؤں کو حاصل کرنا، کیا ایمان کی کیفیت، کتنا جو شخص ایمان لاتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مطمئن کرتا ہے۔ وہ ہمارے مشائخ میں سے گزرے، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان سلطانوں کو، ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے سکون سے بھر دیا ہے، تو یہ بڑے گھوڑے دوڑائیں، بڑی قوت لگائے، اگر یہ چھیننے والی چیزوں یہ ہم سے چھین کر لے جائیں۔ وہ جو یعنی جیسے امام حسین علیہ السلام نے سر مبارک ذبح کیا جا رہا ہے، لیکن دل کا چین وہ نہیں لے سکتے، اللہ کی رضا کو کوئی نہیں لے سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پڑے، آپ کی مبارک زندگی کو جو پڑھتے ہیں تو کتنی مشکل اور کتنی کٹھن ہے۔ طائف کے میدان میں جب 10 سال کو آپ نے پہلے مسلسل مکے میں کوشش کی
اور 10 سالوں میں کوئی 100 لوگ کے قریب بھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے. بڑے مشکل سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے. ان میں بھی آدھے چلے گئے حبشہ کی طرف, کافر رہنے نہیں دیتے تھے. پھر آپ کی پشت پناہی کرتے تھے آپ کے چچا, ان کا بڑا اثر تھا قریش میں جناب ابو طالب کا, لیکن انہوں نے انتقال فرمایا جبکہ آپ کی نبوت کو 10 سال ہو گئے تھے. اور ان کے انتقال کے بعد 3 دن کے بعد آپ کی جو اہلیہ تھی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ, انہوں نے بھی انتقال فرمایا. یہ 2 سہارے تھے. ایک سہارا آپ کا باہر والی زندگی میں تھا کہ جب بھی آپ کو ضرورت پڑتی تو آپ کا چچا آپ کے لیے ایک چٹان ہو کر کھڑا ہو جاتا تھا. اور حضور کے حمایتی اور مومن بہت سے, حضرت ابوبکر بھی تھے, حضرت عمر بھی تھے, حضرت عثمان بھی تھے, حضرت علی بھی تھے, حضرت طلحہ بھی تھے, حضرت زبیر بھی تھے. لیکن جو اثر جناب ابو طالب کا قریش میں تھا وہ کسی کا نہیں تھا. اس سے وہ ڈرتے تھے یا لحاظ رکھتے تھے. تو بہرحال جب ان 2 ہستیوں نے انتقال کیا اور اس کے باوجود جناب ابو طالب سپورٹ کرتے تھے, لیکن پھر بھی حضور کو کبھی وہ یعنی اذیتیں پہنچاتے تھے. بعض اوقات اتنا مارا کہ آپ کا چہرہ مبارک خون آلودہ ہو گیا. اور بیوی خدیجہ الکبریٰ آئی اور آپ کے چہرے مبارک کو پانی سے دھویا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ, آپ کی قوم آپ کو نہیں جانتی کہ آپ ان کے لیے کیا بن کے آئے اور یہ آپ سے کیا سلوک کر رہے ہیں. تو ایک سہارا وہ تھا جو آپ کو باہر سپورٹ کرتا تھا. ایک سہارا آپ کا وہ تھا جب آپ باہر کی تکلیفیں دیکھ کر گھر میں آتے تھے تو وہ بیوی آپ کی تسلی دیتی تھی, آپ کی مرہم پٹی کرتی تھی, آپ کی دلجوئی کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے, اللہ تعالیٰ نے لے لی. اور فرق تھا 3 دنوں کا. آپ نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن, دکھ والا سال. پھر آپ نے سوچا کہ اس شہر میں مکے والے بھی مجھے برداشت نہیں کریں گے. تو چچا کا سہارا تھا وہ بھی چلا گیا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. قرآن پاک میں یہ کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ انسانوں میں تمام کے لیے رسول بن کر آیا. تو پھر آپ نے خیال فرمایا کہ طائف ایک بڑا شہر ہے, میں اس کا رخ کرتا ہوں, شاید طائف کو اللہ تعالیٰ دین اسلام کا مرکز بنا دے. تو آپ طائف گئے تو آپ کے ساتھ اپنا ایک غلام تھا وہ غلام, لیکن آپ اس کو اپنا بیٹا کہتے تھے, زید بن حارث. اور لوگ بھی آپ نے بیٹا بنا لیا ہوا تھا تو لوگ بھی کہتے تھے زید بن محمد, زید بن محمد. یہ سالوں سال چلتا رہا. آگے جب مدینے والی زندگی میں سورۃ احزاب نازل ہوئی, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس کے اللہ تعالیٰ نے بنا فرمایا کہ محمد علیہ السلام تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو جس کا باپ ہے اس کی طرف منسوخ کیا جائے. تو پھر دوبارہ ان کو زید بن حارث کہا جانے لگا. ان کو آپ نے ساتھ لیا اور طائف کا سفر اختیار کیا. پیدل گئے تھے, حال یہ تھا. اور طائف میں آپ 20 روز رہے یا 26 روز رہے. اور آپ مسلسل دعوت میں آپ نے وقت لگایا, دعوت اللہ کہ میں رسول بن کر آیا ہوں. سرداروں کے پاس گئے, لوگوں کے پاس گئے, گلیوں میں, چوکوں میں, ہر جگہ آپ نے یہ آواز دی. لیکن طائف میں ایک آدمی مسلمان نہیں ہوا. اور اتنے عرصے کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ اس کو پتھر لگا شہر سے نکال اور پتھراؤ شروع کر دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے لولا کما خلقت الافلاک, اگر میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو یہ آسمان بھی نہ ہوتے. شاید کہ میں کائناتی تخلیق نہیں کرتا بجائے تخلیق کائنات. اور پتھر پڑے زمین کی خاطر. اور زید بن حارث کا ایک تو امت کا اور حضور کا ایک تعلق ہے الحمدللہ. آج ہم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں. آج ہمارے درمیان کوئی کم تر امتی ہو جس کو بس کلمہ ہی آتا ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں آتا. اس کو پتہ ہے محمد اللہ کے رسول ہیں, لیکن وہ بھی جان چھڑکتا ہے. اگر کارٹون بھی شائع ہو جاتے ہیں تو ساری امت مشتعل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک تعلق ہے. جس طرح حضور علیہ السلام نے امت کے ساتھ شفقت اور محبت کی ہے, اسی طرح امت نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرنے کے لیے آج کا امتی بھی بھلے کتنے برے حال میں ہے لیکن تیار ہے. تو آپ تصور کریں کہ حضرت زید پر کیا گزری ہوگی. تو حضرت زید نے بڑی کوشش کی کہ کوئی پتھر میرے آقا کو نہ لگے, میرے کو لگے, تو وہ آگے ہو جاتا تھا.
لیکن پتھر لگانے والے بہت سے اور کھانے والے صرف 2 تھے. تو زید بھی زخمی ہوئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے. تو ادھر آپ کی ایک مناجات ہے جس جملے کے لیے میں نے یہ بات کہی. اس پہ آپ نے فرمایا کہ یا اللہ اگر آپ میرے سے راضی ہیں ان پتھروں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں, میں آپ کی رضاؤں کو کرتا ہوں. تو یہ ہے کہ ایمان کی ایک اپنی ایک لذت ہے, ایک اطمینان ہے, قلب مطمئن ہو جاتا ہے, حال اس پر اثر نہیں کرتے. وہ جانتا ہے کہ مجھے بیماری اگر آئی ہے تو اپنی مرضی سے نہیں ہے, اللہ نے بھیجی ہے. اگر آج میرے کو غربت نے گھیرا ہوا ہے تو یہ از خود نہیں آئی, یہ اللہ نے بھیجی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے پاس بھی یہ حالات بھیجے تھے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ایمان والے کو آج ہم کمزور ہیں, ہم ہر دعا میں عافیت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارا معاملہ عافیت سے فرما. ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہے جو نبیوں کی تھی, جو اماموں کی تھی, جو صحابہ کی تھی. تو لیکن یہ کہ مختصر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالح کیے وہ ایک بہترین مخلوق ہے, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام میں جنت رکھی ہے. اور یہ اس کے لیے وعدہ ہے جو اللہ سے ڈر جائے. اللہ کا خوف حضور علیہ السلام بھی اللہ کے خوف سے خالی نہیں ہے. حضرت مولا کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کتنی بڑی اسلام کی شخصیت ہے. ایک مرتبہ آپ مٹی میں فرش پر سوئے ہوئے تھے, چہرہ مبارک پر گرد آلودہ ہو گیا, اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اپنے مبارک ہاتھوں سے مولا کائنات کا چہرہ صاف کیا مٹی سے. تو حضرت علی جا کے کھڑے ہو گئے جب سے. تو آپ نے فرمایا کہ علی دنیا میں 2 شخص بڑے بدبخت, 2 شخص. ایک فرمایا جو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو جس نے قتل کیا تھا, مارا تھا, اور ایک وہ جو تم پر خنجر کا تلوار کا وار کرے گا اور اس داڑھی کو خون سے رنگین کر دے گا. تو دنیا تو بدبختوں سے بھری ہوئی ہے. فرعون بھی تھا, نمرود بھی تھا, ابو جہل بھی تھا, لیکن ان 2 کو اللہ کے رسول نے خاص طور پر الگ فرمایا. پھر حضرت علی کو جو ہے وہ شہید کر دیا. لیکن پھر آپ کے لیے کتنی بشارت ہے, ہر جنگ میں آپ کے لیے بشارت آئی الگ سے. بدر والی جنگ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ بدر والوں کو مبارک ہو کہ ان کا امیر جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے, اور ان کا سپہ سالار جو ہے وہ علی المرتضیٰ ہے, وہ اللہ کا شیر ہے. اور احد کے میدان میں آپ نے فرمایا کہ علی میرے میں سے, انا علی منی و انا منہ, میں علی سے ہوں اور یہ علی جو ہے وہ میرے میں سے. خندق کی جنگ میں فرمایا کہ مبازرت علی یوم الخندق افضل اعمال امتی کا یوم القیامت. اس طرح کی حدیث ہے کہ حضرت علی کا یہ بات فرمایا کہ علی کا ایک خندق کا وار جو ہے, ایک ضربت, وہ قیامت تک میری امت پر جو بھی اعمال کرے گی اس پر ایک وار یہ بھاری. اور پھر حضرت علی کا حال کیا ہے, رات ہوتی تھی تو روتے تھے, اتنا روتے تھے. کسی نے کہا کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ وہ اتنا رات کو روتے تھے کہ گویا کسی ماں کا بچہ اگر اس کی گود میں ذبح کیا جائے جو غم اس ماں کو ہوگا ویسے غم وہ امیر المومنین کو ہوگا. اور آپ دعا مناجات میں کیا فرماتے تھے کہ یا اللہ تیری حجت میرے اوپر تمام ہوگی, میرا معاملہ اپنی رحمت سے حل کر. تو اس کے بعد کون ہوگا جو اپنے اعمال پر بھروسہ کرے اور آگے پیش کرے. اعمال کرنے ضرور ہے, لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دربار بہت اونچا دربار ہے, اللہ تعالیٰ بے مثل ہے, بے مثال ہے, اس جیسا کوئی ہے نہیں, وہ امر کن کا مالک ہے. تو وہاں انکساری اور عاجزی کے ساتھ اعمال کو پیش کرنا ہے اور پھر امید کرنی ہے. امید اور ڈر دونوں کے درمیان رکھنا ہے. اور امید اس طرح نہیں کہ جس طرح آج ہمارا حال ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. نہ اللہ کی مانے, نہ رسول اللہ کی مانے, نہ وہ جو طرز زندگی لے کر آئے
کے پاس زمین ہے اس میں دانہ ڈالا، وقت پر پانی دیا، وقت پر کھیڑی چلائی، وقت پر دھوپ چھاؤں کا خیال رکھا، تو اس کو امید ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سے میرے اتنا فصل ہوگا، مجھے امید ہے۔ اور کسی نے دانہ ہی نہیں ڈالا اور نہ اس کے پاس کھیتی ہے، نہ اناج ہے، وہ گھر میں سو کر وہ بھی کہے کہ مجھے بھی امید ہے، تو یہ اپنے آپ سے ایک دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اعمال والی زندگی پر انسان آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ حضرت علی نے فرمایا کہ جو شخص اپنے حکومت پر بھروسہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اسی حکومت میں رکھ کر ذلیل کر دے گا۔ جو شخص اپنے مال پر بھروسہ کرے گا، اس میں ایسی بے برکتی ڈال دے گا اللہ تعالیٰ، اس کی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور جو اپنے عقل پر بھروسہ کرے گا، اس کے عقل میں فطور ضرور آئے گا، مرنے سے پہلے یہ پاگل ہو جائے گا۔ اور جو فرمایا جو علم پر بھروسہ کرے گا تو یہ ضرور گمراہ ہو جائے گا، جو کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، میں بہت جانتا ہوں۔ تو پھر آخر میں فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، نہ اس کی حکومت جائے گی، نہ اس کے گمراہ ہوگا، نہ اس کے عقل میں فطور آئے گا، نہ اس کی مال کم پڑ جائے گی۔ اللہ ہر جگہ ہر میدان اس کو کافی ہو جائے گا۔ تو ہمارا اعتماد، ہمارا رخ ہمارے رب کی طرف ہو جائے، اس کے لیے نماز ایک بہترین وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ رسول اللہ نے آپ اس سے اندازہ فرمائیں، جب آپ نے اپنی امت سے آخری کلام کیا، آپ کی وفات ہو رہی تھی، تو آپ کی جب وفات ہو رہی تھی تو آپ مسلسل تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع میں آپ نے فرمایا، حجۃ الوداع کے بعد آپ نے حجۃ الوداع ہوا ہے ذوالحج میں، اور آپ کی وفات ہوئی ہے ربیع الاول میں، 2-2.5 مہینے پہلے۔ تو وہاں آپ نے حج فرمایا، وہاں آپ نے شروع میں یہ جملہ کہا تھا اپنے خطاب میں کہ لوگوں میری باتیں غور سے سنو، میں نہیں سمجھتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان کی بات۔ یہاں سے آپ نے شروع کیا، پھر آپ نے صحابہ کو وقتاً فوقتاً بتانا شروع کیا، پھر آپ بیمار پڑ گئے، تو پھر بیماری کی حالت میں ایک تھوڑا افاقہ ہوا، تو آپ نے منبر پر تشریف لے کر آئے، تو آپ کا حال یہ تھا کہ آپ کو ایک طرف سے حضرت علی اور ایک طرف سے ابن عباس نے لیا ہوا تھا، پاؤں جو ہے پاؤں مبارک آپ زمین پر گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، پھر آپ منبر پر جا کر بیٹھے تو صحابہ سے خطاب فرمایا کہ کیا تم میری موت سے ڈر رہے؟ کوئی بھی نبی، کوئی بھی پیغمبر جب بھی وہ آیا ہے تو اس کو بھی جانا ہوتا ہے، تو مجھے بھی جانا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا میں نے آپ دونوں تک پہنچا دیا ہے۔ تو پھر جب آپ کا بالکل وقت ختم ہو رہا تھا، آخری ٹائم تھا، تو امت سے جو آپ نے کلام فرمایا تو آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ پھر آواز اور دھیمی ہوئی، پھر آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز اور جو آپ کے قبضے میں، جو آپ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کیا ہو سکتا ہے؟ جانور جو ہم پالتے ہیں، بیوی بچے جو ہمارے ہاتھ میں، آج کل دولت بھی ہو گیا، ہم بھی ان کے ہاتھ میں آ گئے، تو بہرحال اور زیر دست قیدی یہ ہمارے ہاتھ میں، اس کی نبی علیہ السلام نے خاص تاکید فرمائی اور نماز کی تاکید فرمائی۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں جب کسی کے پاس وقت کم ہوتا ہے تو وہ وہی بات کرتا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہو۔ آپ نے نماز کی تلقین فرمائی، اور نماز میں کیا 4 رکعت میں 4 منٹ رکھتے ہیں، وضو کے 2 منٹ 3 منٹ رکھتے ہیں، 10 منٹ کی زحمت ہے، اور وہ ہم سے ادا نہ ہو سکے تو ہم کتنی بڑی ملامت اپنے اوپر لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا الزام اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بطور انعام دیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے انعامات کی بارش کرنا چاہتے ہیں، اور ہم وہ انعام لینا نہیں چاہتے۔ ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اس کے بدلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی شرط فرمایا تھا کہ میرا اپنی امت کو سلام کہنا اور ان کو بتانا کہ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کے درخت ہے، جب کوئی پڑھتا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو ایک درخت عطا کرتا ہے۔ تو کتنے بڑے انعامات ہیں جو آج مفت میں مل رہے ہیں، اور کل وہاں یہ عالم ہوگا کہ ایک نیکی جو ہے وہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے گی، بھائی بھائی کو نہیں دے گا، ماں بیٹے کو نہیں دے گی، تو آج وہ فری آف کاسٹ ملے، کوئی زحمت نہیں۔ اگر تصویر لے کر ہم بیٹھ جائیں، ایک درود کی 100 مرتبہ پڑھیں تو کتنے فضائل ہمارے کو مل سکتے ہیں، کتنے گناہ ہمارے معاف ہو جا سکتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بڑی خوشی مسرت تھی. تو ہم نے سوچا کہ کچھ واقعہ پیش آیا ہے. ہم ممبر کے قریب ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے اور اس نے مجھے بتایا کہ جو میرے پر ایک مرتبہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کریں گے, 10 نیکیاں اس کے نماز نامے میں داخل کریں گے اور 10 درجات اس کے بلند کریں گے ایک درود میں. اگر ہم 100 کا بھی معمول بنا لیں تو کتنی نیکیاں, 1000 نیکیاں ہمارے کھاتے میں آئیں. لیکن اللہ کی نافرمانی نہ کریں. نیکیاں برائیوں کو اور برائیاں نیکیوں کو کھا جاتی ہیں. کم سے کم نماز کی عادت اپنا لیں اور حرام کمائی سے کل بھی درخواست کی تھی یہ حرام کمائی سے اور حرام کاموں سے بچیں. اللہ تعالیٰ حضرت امام غزالی صاحب نے فرمایا کہ 7 جہنم کے نام میں 7 طبقے ہیں. اس کے کون سے سب سے نچلا حاویہ, اس کے اوپر اپنا جہنم, اس کے اوپر سکر, اس کے اوپر سعیر, اس کے اوپر لظا, اس کے اوپر حطمہ, اس کے اوپر جہنم. یہ 7 طبقے ہیں. اور فرمایا انسان کے جسم میں بھی 7 اعضاء ہیں. جو شخص اپنے ان 7 اعضاء کو بچائے گا اللہ کی نافرمانی سے, اللہ تعالیٰ 7 طبقوں کے جہنم سے اس کو آزاد کرے. سب سے پہلے فرمایا زبان. زبان میں جتنی آفتیں ہیں اور کسی ایسا عضوہ جسم میں اتنی آفتیں نہیں ہیں جتنی زبان میں. وہ کیا کہ یہ جھوٹ بولتی ہے, یہ غیبت کرتی ہے, یہ خود اپنی بڑائی آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى کہ تم اپنی تعریف خود نہ کرو, اللہ جانتا ہے تم نے کون تقویٰ والا ہے. اپنی بڑائی آپ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تکبر کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. زیادہ بات کرنا بھی بغیر ضرورت کے. حضرت ابوبکر صدیق جو اپنے منہ میں کنکریاں رکھ دیتے تھے تاکہ خیال رہے کہ فضول بات نہیں کرنی اور غیبت نہیں کرنی. حضور کے زمانے میں جو چیزیں ایسے آ جاتی تھی صحابہ دیکھتے تھے. آپ نے جو شخص آپ کے سامنے آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم حلال کرو, کیونکہ غیبت کرنا اپنے مردار بھائی کا گوشت کرنا ہے قرآن میں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو گوشت نہیں کھایا, حلال کر لیں. تو آپ نے فرمایا ہاں تم نے فلاں اپنے بھائی کی غیبت نہیں کی. تو پھر ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ 2 عورتیں ہیں انہوں نے روزہ رکھا ہے, ان کی حالت بہت غیر ہو گئی ہے, مرنے کو آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک پیالہ بھیجو اور ان کو اس میں طے کر دیں. تو ان کو جب پیالہ بھیجا گیا انہوں نے طے کی تو اس میں کچے گوشت کے لوتھڑے باہر آئے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے روزہ رکھا تھا اللہ کی حلال چیزوں سے اور غیبت جو ہے وہ روزے کے باہر بھی حرام ہے. انہوں نے غیبت کی تھی اس لیے ان کا روزہ اتنا بھاری ہو گیا. زبان کی حفاظت ہے اور پھر اس کے بعد آنکھوں کی حفاظت. اللہ تعالیٰ نے جہاں پردے کا حکم دیا وہاں مردوں سے بات شروع کی کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. تو مومنوں کو آپ حکم کریں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے. پھر فرمایا کہ عورتوں کو بھی حکم کریں مومنات کو وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنے آپ کو اوڑھ کریں. تو سب پہلے مردوں کو فرمایا پھر عورتوں کو فرمایا. اسی طرح ہمیں کان کی حفاظت ہے, جھوٹ نہ سنیں, غیبت نہ سنیں, اللہ کی نافرمانی والی چیزیں نہ سنیں. اور پھر پیٹ کی حفاظت, حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچائیں. کہ ایک حدیث میں ہے کہ جو حرام پر جسم پلتا ہے اس کو جو ہے جہنم کا ایندھن بننا چاہیے. رسول اللہ خواہش کریں کہ جو حرام پر جسم, حرام کی کمائی پر جو جسم پلتا ہے اس کو جہنم کا ایندھن بننا چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ہوتا ہے خانہ کعبہ میں احرام کی حالت میں اور چیخ چیخ کر دعائیں کرتا ہے, اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. پھر آپ نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ اس نے جو کھایا ہوا ہے وہ حرام کا ہے, جو پیا ہوا ہے وہ حرام کا ہے, جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے. اس کی دعا کس طرح کریں؟ تو حرام لقمے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. شرمگاہ جو ہے ظاہر ہے زنا جو ہے وہ بدترین گناہوں میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک نہ کریں, زنا نہ کریں, قتل نہ کریں. ایک آیت میں فرمایا تینوں گناہوں کو ساتھ فرمایا ہے کہ والذین لا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون, کہ وہ شرک نہیں کرتے, وہ قتل نہیں کرتے, وہ زنا نہیں کرتے. یہ مومنوں کا شیوا نہیں. تو شرمگاہ کو بچانا ہے, دونوں ہاتھوں کو بچانا ہے. یہ ہمارے ہاتھوں سے ظلم نہ ہو,
کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر میں کسی کی خدمت نہیں کر سکتا, کسی کی عزت نہیں کر سکتا, تو کم سے کم میں کسی سے بدکرامی نہ کروں, کسی کی بے عزتی نہ کروں, میری آفتوں سے بچا رہے. اور شاید یہ اتنے جو عبادات اور ریاضات کا جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے, اس کا کبھی کبھی تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ حتمی مقصد بھی ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں سے مشقت میں پڑا ہوا ہے. وہ بیچارہ رات کو اٹھ رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, نماز کی طرف دوڑ رہا ہے, تسبیحات میں ہے, روزے رکھ رہا ہے, دین کے احکام میں لگا ہوا ہے, اور دوسرے لوگ اس سے امن میں. جب وہ مشغول ہوتا ہے اللہ کے ذکر میں تو پھر وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دے گا. اگر دے گا تو پھر وہ مومن نہیں ہوگا. تو اسی طرح پھر فرمایا دونوں پاؤں کی حفاظت کریں کہ اپنے آپ کو ایسی جگہ نہ لے جائیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے. ہم وہاں حاضر ہوں جہاں ہماری حاضری ہونی چاہیے. 5 وقت کی نماز ہے, فرشتے آتے ہیں, نام لکھتے ہیں, رجسٹر ہوتے ہیں, پھر ہمارے اعمال چلے جاتے ہیں, اور ہفتے میں ہمارے اعمال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو وہاں ہمیں حاضر ہونا ہے. تو جہاں جہاں حاضر نہیں ہونا وہاں نہیں جانا چاہیے. شراب کی محفلیں ہیں, میوزک کی محفلیں ہیں, اپنا جوا کی محفلیں ہیں, زنا کے اڈے ہیں, ان سے بچنا چاہیے. اور ان کا بچنے کا طریقہ جو ہے وہ وہی ہے, ہم اپنی صحبت کو اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں. اچھے لوگوں سے اچھائی ملے گی, برے لوگوں سے برائی ملے گی. انگریزی میں کہتے ہیں کہ مین از نون ٹو ہز کمپنی. جس طرح جو ہم ہوں گے, جو ہماری صحبت ہوگی وہی ہماری پہچان ہوگی. جو ہمارے دوست ہوں گے اصل میں وہی ہمارا ہی عکس ہوتا ہے کہ ہم, کیونکہ دوستی ایک ایسا رشتہ ہے جو ہم خود بناتے ہیں. باقی تو اللہ تعالیٰ نے رشتے دیتا ہے, کوئی ماں بن گئی, کوئی باپ بن گیا, کوئی بھائی, کوئی بہن. تو یہ دوستی والا رشتہ تو ہم خود چوز کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں جن کی توجہ اللہ کی طرف ہو, جو نماز پڑھنے والے ہوں, جو بد اخلاق نہ ہو. اگر جو دوست ہمارے ہوں گے ان کا براہ راست ہم پر اثر پڑے گا. ایک حدیث میں ہے کہ المرء علی دین خلیلہ, کہ جو انسان ہے, مرد ہے, وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جو جس کے دوست کا دین ہے وہی اس کا دین ہے. تو اس کی بس ساری کوشش کریں. باقی تو جاری رکھو, جاری رکھے گا. بس ختم تنگ ہو گئے. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چونکہ میرے الحمدللہ پڑھا بھی ہے اور میں پڑھایا بھی ہے پہلے بھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نظر ڈالیں تو جو بے جان چیزیں ہیں وہ بھی کس طرح آپ کے ساتھ محبت کرتی ہے. جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو 9 ہجری ایسا سال تھا جس میں بہت مال آ گیا, فراوانی آ گئی. اس سے پہلے آپ نے بڑے کٹھن دن گزارے, یعنی کھانے پینے کے حساب سے بھی اور پہننے کے حساب سے بھی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک صحابی کو فرمایا کہ مجھے ایک جوڑا چاہیے عاریۃ, یعنی مختصر وقت کے لیے, تاکہ میں نماز پڑھا. اپنے کوئی دھونے کے لیے رکھا ہوگا. تو یہ حال تھا کہ ایک یعنی جوڑے پہ گزر ہو رہا تھا. پھر 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب نے اس امت میں کے لیے کرم فرمایا, شفقت فرمائی کہ آپ نے عمدہ سے عمدہ لباس پہنا, تاکہ گنجائش جو امیر لوگ ہیں وہ ایسے نہیں کہ پھر وہ سنت کی چیزیں خلاف ہو جائیں. ان پر آپ نے کرم فرمایا, اچھے سے اچھا لباس بھی پہنا. پھر صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے ممبر بنا دے, آپ کے لیے ممبر بنا دے. پہلے کھجور کا تنا ہوتا تھا, خشک تنا, وہاں آپ ٹیک لگا کر بیان فرماتے تھے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے لیے ممبر بنا دے. تو آپ نے فرمایا بنا دو. تو ممبر بن گیا. ممبر بن کر آ گیا مسجد نبوی. تو جس دن آپ کو ممبر سے خطاب کرنا تھا تو وہ تنا جو تھا کھجور کا خشک تنا, جس پر آپ ٹیک لگا کر گفتگو فرماتے تھے, اس کو آپ نے کراس کیا اور ممبر کی طرف چلے تو اس سے رونے کی آواز, اور اتنا رویا پھر صحابہ سارے حیران ہو گئے, آواز کہاں سے آئی. تو وہ اس سے آ رہی خشک تنے سے. پھر آپ نے جا کے اسے کلام فرمایا, اس کو گلے لگایا اور اس کو تسلی دی. آپ نے فرمایا کیا تمہیں پسند ہے کہ تم جنت کے درخت بن جاؤ. تو اس پر اس کا رونا بند ہوا اور پھر اس کو آپ نے دفن کرا دیا.
تو امام جلال الدین رومی صاحب نے لکھا ہے اپنے بیتوں میں کہ وہ جو خشک تنا ہے وہ بھی رسول کے فراق میں اگر ہوتا ہے اور تم امتی بن کر تمہارا آنسو نہیں ٹپکتا تو تم ذرا اپنے حال پر خیال کرو۔ اس طرح آپ نے فرمایا کہ جب رسالت کے دن قریب تھے، آپ کی جو 40 سالہ زندگی ہے پہلے وہ ساکن ہے، قرآن نازل نہیں ہوتا تھا، لیکن جو آپ کے 40 سال عمر قریب ہو رہی تھی، 6 مہینے ابھی باقی تھے، آپ فرماتے ہیں جہاں سے میں گزرتا تھا تو مجھے آواز آتا تھا، پتھر، درخت، ٹہنیاں، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اس طرح قدرت اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کو اس کے لیے پیار کر رہے تھے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پھر جو ہے ایک مرتبہ ابو جہل نے کنکریاں لی اور چھپا کے آگے حضور کو کہنے لگا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں میرے ہاتھ میں کیا ہے یا یہ چیز جو تمہارے ہاتھ میں وہ بتائیے میں کیا۔ پھر آپ نے اشارہ فرمایا تو وہاں سے وہ اٹھی اور حضور کا کلمہ پڑھتے ہوئے ایک ایک کنکری جو ہے اشہد کا کلمہ پڑھتی ہوئی، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ حضور جو ہے بڑے جادوگر، نعوذ باللہ۔ نہ ماننے والے نے نہ مانا۔ حضرت علی فرمانا ہے کہ میں بھی ساتھ تھا، مکے والی زندگی ہے، تو ان کافروں نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ درخت گواہی دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہم مان لیں گے، تو آپ نے درخت کو حکم فرمایا تو درخت نے اپنی جگہ چھوڑی اور آ کے کلمہ پڑھا اور پھر حضور کے حکم پر واپس جا کے اپنی جگہ پر لگا۔ تو پھر بھی یہ کہنے لگے کہ حضور جو ہے بڑے جادوگر، ہم سے ہمارے خیالوں سے بڑے جادوگر، نعوذ باللہ۔ تو نہ ماننے والے تو ایسے تھے اور ماننے والے کیسے تھے؟ عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں ایک منٹ مل سکتا ہے سر؟ ہاں السلام علیکم، کیا حال ہے؟ جسٹس شہاب سر کی